السلام علیکم دوستو، وائس ہب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری سیریز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیپٹر نمبر 2 کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلچسپیوں کے بارے میں پڑھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی نے اس زمانے کے ایک کلچرل پروگرام میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکسایا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسی کہانی کو کنٹینیو کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رات اس پروگرام میں نہ جا سکے، دوسری رات ساتھی نے پھر اکسایا اور کہا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں مرتبہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالاتر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا ہو یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کے پے کرتے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری و ایمانداری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گیری میں مہارت حاصل کی اور جنگ فجاز ہوئی تو چچاؤں کے دوش و بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی اور یہ جنگ برسوں تک رہی۔ شریک ہونے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوئے، لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو و لعب تھا اور وہی سرمستیاں تھی۔ رنگ رلیاں منائی جانے لگی۔ آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا۔ جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئی اور لوگ داد عیش دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتی۔ آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز تھے۔ یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن و فکر کی نشوونما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائے سر آنکھوں پر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی۔
ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصائی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھی۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، ختیجہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کرنا پسند کرو گی؟ ختیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ یہ تو اپنے آدمی ہے اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ کے ساتھ ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدایا سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی اور بولے، دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیرخواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپائے خیر و برکت تھے۔ رہا ختیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھئے، اس کا کیا حال تھا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو۔ بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھی اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام و دام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گھر جاگر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک نوجوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہے؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ طاری ہو گئی اور بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہے، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہے، پلکیں سیاہ اور باریک ہے، کچھ بڑی بڑی بھی ہے جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہے۔ نستور جو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، وہ بولا، میسرہ، جو اس درخت کے نیچے ٹہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہو وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔
وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات معلوم ہو اور اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھی سب بیان کر دی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس قافلے کے قریش میں واپس جانے کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔